پوری ہو جائیں، کھانا مل جائے، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد نہیں ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت، کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا اور کیا ہوگا۔ لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو جہنم کی آگ، آخرت بھی جہنم، دنیا بھی جہنم۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو کیا ملے؟ ہدایت ملے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت اتنی بڑی ضرورت اور اتنی اہم چیز ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو مانگنا ہے۔ لوگ کھانے کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں، اس لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، پانی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہدایت کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا ایک نور ہے۔ ہدایت دل کا ایک نور ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے جنت، اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اعمال سے زندگی کا بننا، پھر یہ ذہن بنتا ہے، پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کی دوڑ لگتی ہے۔ اور جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے تو مال سے زندگی بننا نظر آتا ہے، پھر مال کی دوڑ لگتی ہے، مال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جب مال کی دوڑ لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ مال سے زندگی بنتی ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے، پھر دنیا میں کیا ہوگا؟ ایثار، سخاوت، عدل، حیا، محبت، سچ، یہ زندہ ہو۔ مال سے زندگی بنتی ہے، پھر دنیا میں کیا ہوگا؟ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، خیانت، چوری، فراڈ، ساری۔ اگر ظلم ہو، دھوکہ ہو، خیانت ہو، جھوٹ ہو تو یہ علامت ہے کہ راستہ کون سا پکڑا ہوا ہے لوگوں نے؟ جہنم والا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہدایت ملے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی ہے، ہمارے ذمہ۔ آج مسلمان بھول گیا، دوڑ لگ گئی کس کی؟ مال کمانے کی، اور دوڑ لگ گئی کس کی؟ ضرورتوں کو پورا کرنے کی۔ اور جب ضرورتیں پوری ہو گئی تو پھر دوڑ لگ گئی خواہشات پورا کرنے کی، اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو گئی ان کی دوڑ لگ گئی آگے نکلنے کی۔ ایک آدمی کو خواہشات پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ دوڑ کیا مال کمانے میں لگا ہے تاکہ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ 25، 30، 40 سال لوگ جان لگاتے ہیں کس پر؟ مال کمانے پر۔ اور اگلے 20-25 سال مال لگاتے ہیں کس پر؟ جان بچانے پر۔ 40 سال اپنی صحت کو خراب کیا مال کے لیے، پھر 20 سال مال لگایا صحت کو بچانے کے لیے۔ جب زمینداری کی محنت چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ غلہ ختم ہو جائے گا۔ کپڑے والے کپڑے کی محنت چھوڑ دے، کپڑا ختم ہوگا۔ مسلمان نے دین کی محنت چھوڑ دی، دین زندگیوں سے نکل گیا۔ مال زیادہ آ گیا، کھانے بہتر ہو گئے، کپڑے بہتر ہو گئے، سڑکیں بہتر ہو گئی، راستے اچھے بن گئے، مکان اچھے بن گئے، لیکن دین زندگیوں سے نکل گیا۔ روح نکل جائے، چاہے پہلوان ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے وزیر ہو، جب روح نکل جائے تو مردہ۔ جب دین زندگیوں سے نکل جائے تو پھر کیا؟ مسائل ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، بگاڑ ہی بگاڑ ہے،
فساد ہی فساد، فتنے ہی فتنے ہیں. سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دین میں ہی رکھا ہے، پکی بات، کوئی شک نہیں. غریبوں کے مسئلوں کا حل دین میں، مالداروں کے مسئلوں کا حل دین میں، عوام کے حکمرانوں کے مسائل کا حل، زمینداروں کے تاجروں کے مسائل کا حل دین ہے. دین 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 کیا ہے؟ وہ طریقہ زندگی جو اللہ نے انسان کے لیے پسند کیا. زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہو سکتا ہے اور زندگی گزارنے کا جو سب سے آسان راستہ اور سب سے بہترین راستہ ہو سکتا ہے، اس کا نام دین ہے. دین پر چل کر ساری کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں، مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. اب پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں ہیں، اعمال کی کمی سے ہیں. پریشانیاں دین کی کمی سے ہیں. دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور بائیں پہ دوائی لگا رہا ہے، پھر کہتا ہے فرق نہیں پڑتا. جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی نہیں. دین کی کمی کی وجہ سے سارے مسائل ہیں. اور دین کی کمی کیوں ہے؟ کہ مسلمان نے دین کی محنت چھوڑ دی. مسلمان نے دین کی محنت، ایک چھوٹی سی دکان پر کتنی جان لگتی، چھوٹے سے دفتر، چھوٹا سا کاروبار، چھوٹا سا کارخانہ، کتنا وقت، کتنا اس پر جان اور مال اور صلاحیت لگتی ہے. اور یہ دین زندہ ہو اس کے لیے کیا محنت؟ دین کی محنت کو چھوڑا، دین زندگیوں سے نکلا. اور دین کی محنت کو کیوں چھوڑ دیا مسلمان نے؟ کہ مسلمان کو ذمہ داری کا احساس نہیں رہا. احساس ذمہ داری ختم ہو گئی. مسلمان کو پتہ ہی نہیں میرے ذمہ اصل کام ہے کہ وہ تو سمجھ رہے میں دکاندار ہوں، ساری قوت دکان پہ لگائی ہوئی ہے. میں زمیندار ہوں، ساری قوت زمین پہ لگائی ہوئی ہے. میں ملازم ہوں، صبح سے شام ملازمت. میں کارخانے والا ہوں، صبح سے شام کارخانہ. او بھائی ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہاں. اور جان، ہماری جان اور مال کس لیے؟ اسلام کے لیے. اور مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا. یہ صلاحیت اسلام کے چمکانے پر لگے، یہ قوت، یہ استعداد دین کے پھیلانے پر لگے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ چیز کو غلط جگہ لگا دینا. صلاحیت غلط جگہ لگ گئی مسلمان کی، یہ ظلم ہوا. اللہ نے صلاحیت دی کس لیے؟ دین کے پھیلانے پر لگتی. وہ صلاحیت لگی مال پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر. یہ ظلم ہوا. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو پہلی بات، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو. ہماری فکر کیا ہو؟ دین کی سرفرازی، دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ. پورا دین پوری دنیا میں چمک جائے. ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. کپڑوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں. ہاں، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اللہ کی مدد وہ مال کی وجہ سے نہیں آتی، چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی. جب اسلام زندگی میں ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہوگی. اور کام جو بنتے ہیں اللہ کی مدد سے بنتے ہیں. تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس تبلیغ کے کام میں، زندگی کے 20 سال 40 سال 50 سال گزر گئے. کہاں؟ مال پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، دنیا کو بنانے پر، خواہشات پر، دکان پر، دفتر پر، کاروبار. یہ ہم سے کیا ہوا؟ ظلم ہوا. اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر استغفار ہو، اس پر ندامت ہو کہ صلاحیت غلط جگہ لگا دی. اب جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ اس باقی زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے، یہ فکر ہو، یہ شوق ہو. اینٹ مل کر عمارت بنتی ہے بھائی.
ایک ایک آدمی سے ہی معاشرہ بنتا ہے. ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہماری جو طاقت خرچ ہو نا، ہمارا وقت، ہماری قوت جو لگے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، نئے ہیں پرانے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ان پڑھ ہے، کوئی بھی ہے، غریب ہے امیر ہے، ہم جتنے بھی ہیں، ہمارا پہلا جو ہمارا وقت لگے، قوت لگے، ہماری صلاحیت لگے، وہ کس پر؟ دعوت پر. دعوت ہو. بچہ پیدا ہوا نا، سب سے پہلی چیز اذان ہے. اذان دعوت ہے. ہر نماز سے پہلے اذان ہے، اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. حکم بعد میں، دعوت پہلے. نماز حکم ہے نا، نماز پر کب آئے گا آدمی؟ دعوت سے آئے گا. احکام پر کب آئے گا؟ دعوت سے آئے گا. پہلی چیز دعوت ہے. دین جو دنیا میں زندہ ہوگا دعوت سے زندہ ہوگا. انبیاء علیہ السلام داعی تھے. اللہ پاک نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک دعوت دیتے ہیں. اللہ پاک داعی اللہ بھی ہے. دعوت ہے. دعوت کیا؟ ایک ایک کے پاس جانا، خود جانا ہے. گھروں میں، دکانوں پہ، کھیتوں میں، تشکیل میں ہے یا مقام پر ہے، دعوت دیں، پھرے. ہاں، ایک ایک کے پاس جانا، اور یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا، اس بات کو دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسائل حل کرنے والا، سب کی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، اور ان حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. ہاں، بچہ جو ہے نا، اسے بھوک لگے تو ماں کو پکارتا ہے، پیاس لگے ماں کو پکارتا ہے. کوئی اسے ڈانٹے تو کہتا میں ماں کو بتاؤں. تو ماں کو پہچانتے ہیں. 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہوں، بچہ کھیل رہا ہے، جب اسے بھوک پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف. وہ سمجھتے ہیں میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والوں کا رجوع بھی کس کی طرف ہو؟ اللہ کی. مال والوں کا رجوع بھی کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. اس ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ. گرمی کون لا رہا ہے؟ اللہ. سردی کون لا رہا ہے؟ اللہ. بارشیں کون لا رہا ہے؟ اللہ. اچھا، یہ تو سب مانتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھئی ہم بارشیں کرتے ہیں، حکومت بارش کرتی ہے، حکومت گرمی لاتی ہے. بھی نہیں، سب مانتے ہیں. جیسے یہ سارے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اسی طرح گھر کے نظام کو کون چلائے گا؟ بچوں کو کون پالے گا؟ دکان ہے تو کون چلائے گا؟ کاروبار ہے تو کون چلائے گا؟ اللہ چلائے گا. کیسی عجیب بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہوائیں تو اللہ چلا رہے ہیں، گرمی سردی تو اللہ لا رہے ہیں، دن اور رات کو تو اللہ چلا رہے ہیں، سورج چاند کو اللہ چلا رہے ہیں، اور دکان کو کہتا ہے میں چلا رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ ہم قدم 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 پہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. بولنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ بھوک پیاس لگنے میں کس کے محتاج؟ کھانے چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہے؟ ہر حال ہر وقت کس کے محتاج ہیں؟ اور جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہاتھیں تو اللہ نے دی ہیں، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اور اللہ جب چاہے وہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب چاہے دیکھنے کی طاقت چھین سکتا ہے،
بولنے کی طاقت چھین سکتا ہے، ہاتھ پاؤں کی حرکت چھین سکتا ہے جب چاہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو ساری کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ سورج کس کی مانتا ہے؟ چاند کس کی مانتا ہے؟ سمندر کس کی مانتا ہے؟ اوفو، یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اللہ کی نہیں مانتا۔ جس آسمان اللہ کی مانے، زمین اللہ کی مانے، سورج اللہ کی مان کے چلے، چاند اللہ کے، سمندر اللہ کی مان کے چلے، اور یہ انسان ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ کسے راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے؟ کس کے سامنے ماتھا ٹکانا ہے؟ یہ کام ہے کہ دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ نبی کی اتباع کرو، نبی کا دامن پکڑو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی کی چال چلو، نبی والے اعمال کو اختیار کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے طریقوں پر آنا، آپ والی زندگی کو اختیار کرنا، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کے دامن کو پکڑنا، آپ کو اپنے لیے نمونہ بنانا، سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو بھی کامیابی چاہیے نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ عزت والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جس کو بھی عزت چاہیے وہ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی نہیں ملے۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس بات کو لے کے پھرنا، یہ ہے تبلیغ میں سب سے پہلا کام۔ تو سب نیت کریں روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا بھائی؟ کتنی دیر؟ 8 گھنٹے کا مطلب ہے کوئی نہیں دینی انہوں نے۔ روزانہ 3-4 گھنٹے، روزانہ کیا بھائی؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے پھریں، گھروں میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، دفتروں میں جائیں، کھیتوں میں جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، تشکیل میں ہوں، مقام پر ہوں، گشتیں، جماعتوں میں پھرنا۔ جماعتوں میں ہے نا، اب جماعت مسجد میں زیادہ وقت نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب زیادہ وقت مسجد میں بیٹھی جماعت، بھائی مسجد میں آنے والے تو تھوڑے ہیں، نہ آنے والے بہت زیادہ۔ آپ کے محلے میں نمازی زیادہ ہیں کہ بے نمازی زیادہ ہیں؟ تو ہمیں جانا ہے، نقل و حرکت ہے، تبلیغ میں گشتیں ہیں، تبلیغ میں نقل و حرکت، تبلیغ میں پھرنا، تبلیغ میں جانا ایک کے پاس، اور اس کو یہ بات سمجھانا، یہ بات بولنا، یہ بات سننا، اس بات کو کہنا، اس بات کو دل میں اتارنا کہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ۔ حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہ جی بڑے حالات خراب ہیں تو حالات ٹھیک کس نے کرنے ہیں؟ تو رجوع کس کی طرف کرو؟ اللہ۔ کہ جی بڑی پریشانیاں ہیں جی، تو پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیاں دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حالات بنا سکتا ہے؟ اور رجوع اللہ کی طرف، اللہ سے مانگو بھائی۔ اور کیسے مانگو؟ سب سے پہلی چیز
کیا نماز پڑھو بھائی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہر مسلمان نماز پڑھائے. فجر میں مسجدیں بھر جائیں، ظہر میں مسجدیں بھر جائیں، عصر مغرب عشاء میں مسجدیں بھر جائیں. دیکھو جب نماز اذان سن کے مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو خوشیاں آئیں گی کہ پریشانی آئیں گی؟ بولو بھائی. آسانیاں ہوں گی کہ مشکلات ہوں گی؟ کام بنیں گے یا بگڑیں گے؟ اب اذان پہ بازار بند نہیں ہو رہے تو پریشانی ہونی چاہیے نا کہ اب یہ اذان پہ بازار بند نہیں ہوا، اب پریشانی آئے گی. دیکھو ایک آدمی نے پٹرول چھڑک دیا، ماچس کی تیلی پکڑ لی، ماچس کی تیلی جلا دی، پٹرول پر پھینک دی. اب کیا ہوگا؟ اب وہ ذرا مزے سے دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، واہ واہ پٹرول چھڑک دیا ہے، ماچس کی تیلی پکڑ لی، اب آگ جلا دی، اب پھینک رہا ہے، آرام سے بیٹھا. جب آگ لگ گئی اب چیخنا شروع کر دیا. بھائی پہلے سے ہوش میں آتے نا. جب پٹرول چھڑکا جائے گا، ماچس کی تیلی جلائی جائے گی تو آگ تو لگنی ہے. جب نماز میں غفلت ہوگی تو پریشانیاں، بولو بھائی پریشانیاں. جب فجر میں مسجدیں نہیں بھریں گی تو مسائل. جب اذان پہ بازار بند نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ رکاوٹیں، بگاڑ ہوگا. مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے. ہاں یہ مسئلوں کا حل ہے. تو نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ، یہ عزم کہ نماز زندہ ہو جائے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. ہم رواج کو نہیں دیکھیں گے، فیشن کو نہیں دیکھیں گے، ماحول کو نہیں دیکھیں گے، برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھیں گے. ہم تو دیکھیں گے اللہ کا حکم کیا ہے. ہم تو دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ہاں ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے. ہاں کامیابی تجارت میں نہیں، تجارت سے متعلقہ جو احکام کو پورا کرے گا اس پر کامیابی ملے گی. مال والا مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے، اس کی کامیابی مال میں نہیں ہے، وہ جو حکم پورا کرے گا مال سے متعلق اس سے کامیابی ملے گی. غریب غربت میں اللہ کا حکم پورا کرے یہ کامیاب ہے. دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو یہ محنت ہے. اعمال کے فضائل کو سنا جائے، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، اعمال کے فضائل کو سنا جائے، عمل کا شوق پیدا ہو. زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی. ہاں یہ نہیں کہ تنخواہ اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، نہ دکان اچھی ہوگی تو زندگی اچھی نہیں. اعمال اچھے ہیں تو زندگی اچھی ہے. اعمال جسم سے نکلنے والا ہر عمل ٹھیک ہو. ہاں قرآن کی تلاوت، گھر گھر قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، ہر مسلمان قرآن پڑھے. اللہ کا کلام ہے، نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. گھر کے 6 افراد قرآن پڑھیں، 10 افراد قرآن پڑھیں، محلے میں 100 گھر، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ہر گھر میں قرآن کی فضا ہو، اس پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی. یہ جذبہ ہو.
قرآن کا، ذکر کا، ہمارا مزدور ذکر کرے، ہمارا وزیر ذکر کرے، ہمارا تاجر ذکر کرے، ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہے، زبان پہ کس کا نام ہو؟ اللہ کا نام۔ سائیکل پہ جا رہا ہے، کس کا نام ہو؟ گاڑی پہ جا رہا ہے، زبان پہ کس کا نام ہو؟ یہ جو ذکر ہے، اس سے زندگی بنے گی، اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے اطمینان ملے گا، اس سے خوشیاں ملیں گی، اس سے پریشانیاں ختم ہوں گی، یہ ذکر۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مزدور مزدوری کر رہا ہے اور زبان پر کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زمیندار ہل چلا رہا ہے اور زبان پر کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سائیکل والا سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی والا گاڑی پہ جا رہا ہے، اور دونوں کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر کی فضا بنے، اس سے زندگی آسان ہو۔ درود شریف پڑھ رہا، استغفار پڑھ رہا، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم سب قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ صبح شام کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہاں، اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ کہ بہت زیادہ۔ پھر دعائیں لمبی ہونی چاہیے کہ مختصر؟ دعائیں کبھی کبھی کہ بار بار؟ اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ دعا مانگنے کا مطلب کہ اللہ ہم تیرے کیا ہیں؟ اور جو دعا نہیں مانگ رہا، اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب گرمی زیادہ ہو گئی، یہ کیوں ہے؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارے بس میں کیا ہے، کیا کر سکتے ہو۔ سردی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیا کر لو گے؟ سردی ہٹاؤ۔ کبھی بارش زیادہ ہو رہی ہے، روک کے دکھاؤ۔ بارش نہیں ہو رہی، کر کے دکھاؤ۔ دھند آ گئی، ہٹا کے دکھاؤ۔ انسان کچھ بھی نہیں، بے بس، کمزور۔ ایک وقت میں بڑا پہلوان بنا ہوتا ہے اور ایک وقت میں بیچارہ کیا ہے، چل بھی نہیں سکتا۔ ایک وقت میں من وزن اٹھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ چمچہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، ایک وقت میں بڑے اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور ایک وقت میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل بے بس، کچھ بھی نہیں۔ انسان کچھ نہیں ہے۔ صبح شام کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ دن رات کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ہمارے مالدار کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ ہمارے غریب کس سے مانگیں؟ ہمارے حکمران کس سے مانگیں؟ ہماری عوام کس سے مانگے؟ یہ مسئلوں کا حل ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے خزانوں میں کمی، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی۔ ہم اللہ کے محتاج۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ کہ جی پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں دعا بتاتا ہوں، پریشانیاں بھی دور، قرضے بھی ادا ہوں گے، کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ تو ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جسے اللہ مل گیا، ہاں، اس سے کوئی پریشانی، اللہ سے ہاتھ مارے، اللہ سے مانگو بھائی۔ ہاں، زندگی خوبصورت بنے گی، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔
جیسے اینک والا اینک کو بار بار صاف کر رہا ہے، اس سے زیادہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے. دل میں بغض نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، میل نہ ہو، کدورت نہ ہو. ہاں، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، تان نہ ہو. ہاں، کسی کا مذاق مت توڑو. زندگی خوبصورت بنے گی، پیسوں سے نہیں بنے گی، گھروں سے کپڑوں سے نہیں بنے گی. زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو. اخلاق سکھائے. ہاں، محبتیں کیسے آئیں گی؟ اخلاق سے. نرمی ہو، معاف کرنا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. اینک لال رنگ کی پہنی ہوئی ہے، ہر چیز لال نظر آئے گی، وہ اینک لال ہے. کالے رنگ کی اینک پہنی، ہر چیز کالی نظر آئے گی، نہیں، اینک کالی. جتنا آدمی اچھا ہوگا اسے لوگوں میں اچھائیاں نظر آئیں گے. خود بگڑا ہوا ہوگا لوگوں میں کمیاں نظر آئیں گی. لوگ کمیوں کی طرف نظر جا رہی، یہ علامت ہے اس کی خود بگڑنے کی، خود بگڑا ہوا. لوگوں میں اچھائیاں نظر آ رہی، یہ علامت ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے. پودوں کے نرسری میں جا کے لوگ کہتے ہیں گلاب کا پودا دینا بھائی، حالانکہ گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول تھوڑے ہیں اور کانٹے زیادہ ہیں. گلاب کا پھول لگتا ہے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اور کانٹے پورے سال لگے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں گلاب کا پودا. کیا مطلب؟ اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. عقل مند آدمی پھول کو ہاتھ لگاتا ہے، پھول کو چومتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. شہد کی مکھی آتی ہے پھول پر بیٹھتی ہے، کانٹے پر نہیں بیٹھتی. کانٹے پر نہیں، حالانکہ کانٹا بھی ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. شاخ پہ ایک پھول ہے، کانٹے سینکڑوں ہیں. اچھائیاں دیکھو، زندگی خوبصورت بنے گی بھائی. اچھائیوں کے تذکرے کریں، کمیاں نہ دیکھیں، کمیوں کے تذکرے نہ کریں. ہاں، دین ہمارا خوبصورت دین ہے. اخلاق، نرمی، غصے پہ قابو. ہاں، نرم بنو، نرم بنو، گرم نہ بنو. کیا بنو؟ مومن کی اللہ کے نبی نے بتایا مومن کیا ہوتا ہے؟ ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا بہت آسان. ہاں، بعض لوگ ماشاءاللہ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، ہنسمکھ ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، گھلنے ملنے والے ہوتے ہیں. تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا میٹھا. کیا رکھ دیتے ہیں؟ بابا. بعض لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، ہر وقت ماتھے پہ بل ہوتا ہے، ہر ایک کو ڈانٹتے ہیں، ادھر کرو، یہ کرو، بڑھ جاؤ، ادھر چلو. ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، ناراضگی، ماتھے پہ بل، ہنسی چہرے پہ آتی نہیں، ہر وقت کڑوی باتیں، ٹوکا ٹاکی کرتے. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. کیا نام رکھ دیتے ہیں؟ ہاں، پشتو میں کہتے ہیں ترخ بابا. کیا؟ ترخ بابا. ہاں، تو کون سا بابا بنو بھائی؟ کون سا بابا بنو؟ ہاں، خوب بابا. نرم، میٹھے، ٹھنڈے، خوش اخلاق. ہاں، لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا، غصہ کرتے رہنا، ڈانٹتے رہنا، کڑتے رہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں اور وہ لوگوں سے مانوس نہیں. لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا. لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ لوگوں سے ملنا پسند. لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے. لوگ اس سے بیزار ہیں، وہ لوگوں سے بیزار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں. تو جس کی طبیعت میں غصہ ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ناراضگی ہوگی، ٹوکا ٹاکی ہوگی، اور جناب ماتھے پہ بل ہوں گے، اور ہر ایک کو ڈانٹے گا اور کڑوی باتیں کرے گا، لوگ اس کے قریب اخلاق اچھے بنائیں،
گھر میں بھی اخلاق اچھے ہوں. بعض لوگ باہر تو بہت اچھے ہیں، گھر میں بڑے برے ہیں. باہر بہت نرم ہیں اور گھر میں بہت گرم ہیں. باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں. باہر بہت ہنسمکھ ہیں، باہر گھر میں بہت غصے والے ہیں. لوگوں کے بچوں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش. بعض لوگ، سب کی بات نہیں. گھر میں باپ بن کے رہیں، دادا بن کے رہیں، چچا، ماموں، بھائی بن کے رہیں، تھانے دار بن کے. آپ گھر میں ابا ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہیں یا تھانے دار ہیں؟ یہ پتہ کیسے پتہ لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر کے بچے آپ کو چمٹ گئے اور جناب آپ کے آ کر لپٹ گئے، اور کوئی آپ کے کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اور کسی نے آپ کی ٹوپی اتار لی، اور کوئی ادھر سے آپ کو کھینچ رہا ہے، کوئی ایک ٹانگ سے لپٹ گیا، کوئی دوسری ٹانگ سے لپٹ گیا، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے. ابا آ گئے، دادا آ گئے، ماموں آ گئے. وہ اس کا مطلب ہے آپ کون ہیں گھر میں؟ ابا ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں. اور اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سہم گئے، ڈر گئے، چھپ گئے، بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، ہاں، تو اس کا مطلب ہے آپ گھر میں کیا ہیں؟ تھانے دار ہیں. گھر میں کیا ہے؟ جو گھر میں بہت سختی کرتے ہیں نا، ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابا جی کا چلہ کب آئے گا. نرم. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ نرمی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر، ہاں، درگزر کرو. یہ محنت ہے. اخلاق اچھے ہوں اور اخلاص پیدا ہو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ تو آج لوگوں کو راضی کر رہے ہیں. کس کو؟ وہ اس کو راضی کر رہا ہے، وہ اس کو راضی کر رہا ہے، اس کو راضی. لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ایک جملہ سننے کے لیے. کیا بات ہے! کیا جملہ سننے کے لیے؟ کیا بات ہے! سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو یہ جملہ سننا چاہتے تھے. کیا بات ہے! مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، جان دے دی کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا زبردست قاری ہے، لوگ کہیں کہ کیا قرآن پڑھتا ہے. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ تو بھائی دیکھو، چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، انبیاء والا کام. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہیں. آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے اور پھر منو مٹی کرے دبا دیے جائیں. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو سب نیت کرے یہ کام کرنا ہے. ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، اس کام پر اپنی جان لگانی ہے، اپنی صلاحیت لگانی ہے، اس کام میں آگے بڑھنا ہے. اس کام میں کیا کرنا ہے؟ اب ہم دیکھیں ہمارا کتنا وقت لگا، ہمارا ایمان کتنا بنا، یقین کتنا بنا، ہماری نماز کتنی بہتر ہو، ہمارے اخلاق کتنی بہتر ہو. 1 سال سے تبلیغ میں، 2 سال سے تبلیغ میں ہم کہاں پہنچے گا؟ محاسبہ اپنا کریں، کسی اور کا نہیں کرنا، کسی اور کا نہیں کرنا. آج عمل ہے، بدلہ نہیں، اور کل بدلہ ہوگا. وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے. زندگی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. کتنے ہمارے پاس پیدا ہوئے ہم سے پہلے مر گئے.